الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز، ماہ ربیع الاول 1439 ہجری کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور آج 12 ربیع الاول تاریخ ہے۔ انگریزی مہینہ، انگریزی تاریخ 1 دسمبر 2017 جمعے کا دن ہے، اور میں نے گزشتہ جمعہ جو پہلا جمعہ تھا ربیع الاول کا، اس میں وہ آیتیں میں نے تلاوت کی تھیں کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے لیے دعا مانگی گئی۔
جلیل القدر نبی اور پیغمبر ہیں، دونوں باپ بیٹے ہیں، مل کے انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ ایک نبی اور پیغمبر کو بھیج دیجیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی دعا کے نتیجے میں بھیجا گیا۔ تقریباً 2500 سال کے بعد، دعا مانگنے کے 2500 سال کے بعد، اور یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو بھی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ نبیوں اور پیغمبروں کی دعا میں 2500 سال لگ گئے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی دعا مانگے، رات کو مانگے صبح مل جائے، صبح مانگے دوپہر کو مل جائے۔ ہمارے اندر جلد بازی ہے، عجلت ہے۔ قرآن کریم نے بھی کہا کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جو ہے بڑا جلد باز ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی کوئی 100 سال تو عمر بھی نہیں ہوتی ہماری، لیکن بہرحال یہ اس سے ایک نتیجہ ملتا ہے کہ دعا کرتے رہو، دعا پوری ہوتی ہے اور دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، اس پر میں بات نہیں کروں گا، لیکن آپ دعا مانگتے رہیں، اور اس لیے مانگتے رہیں کہ میں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھ کے اس کی وضاحت کر دوں کہ ہمارا اور آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ کھولے یا وہ نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، کھولے یا وہ نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا۔ ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، دعا مانگتے رہو، دعا سے اجتناب نہ کرو، دعا سے بے نیازی نہ دکھاؤ۔ جو لوگ فجر اور عصر، خاص طور پہ عصر کی نماز میں سلام پھیرتے ہی صفوں سے اٹھ کے بھاگنے لگتے ہیں، اور میں بھاگنے کا لفظ کہوں گا، ایک دو کو تو کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، 15-20 کو تھوڑی مجبوری ہوتی ہے۔ یہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ عصر کی نماز کا جب سلام پھیر دیں امام صاحب، اب کون تسبیح پڑھے، کون دعا میں وقت ضائع کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دعا مانگنے کی بھی آپ کے اندر شوق نہیں ہے، آپ اتنے بے نیاز ہیں کہ ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے۔ حالانکہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، تسبیح فاطمی، اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ تو دعا سے ہمیں آپ کو بے پرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دعا مانگیں، 15 سیکنڈ مانگ لیں، آدھا منٹ مانگ لیں، یہ شکل تو بنا کے دکھائیں کہ بندے نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگا ہے، اس لیے کہ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ شان بے نیازی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مناجات مقبول اگر پڑھنے کا آپ کا معمول ہو، اردو میں جو ترجمہ ہے تو اس میں یہ شعر بڑا مشہور ہے۔ فرمایا کہ ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے۔ بندے کی شان تو یہ ہے کہ کوئی اس سے اگر مانگ لے تو وہ آخری ملاقات ہے، کسی طرح بھی اسے واپس کر کے
اب یہ نوکروں سے ملازموں سے کہے گا کہ یہ شخص جب آئے تو مجھ سے مت ملانا. کیوں؟ اس نے آپ سے پیسے مانگ لیے، مدد مانگ لی، ضرورت مند تھا کچھ مانگ لیا. بندہ اس شخص سے جان چھڑاتا ہے کہ جو اس سے کچھ مانگے، سب نہیں. ہمیشہ استثناء رہے گا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی اور بندے کا میں فرق بتا رہا ہوں. اللہ کی شان یہ ہے اگر کوئی نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. تو ہمیں اور آپ کو دعا کا عمل رکھنا چاہیے. جتنی عاجزی اور انکساری ہو، دعا کا انداز ہی انکساری کا ہے. ورنہ دعا عام طور پہ وہ شخص کے جو متکبر ہیں، مغرور ہیں، وہ دعا نہ مانگتے ہیں نہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو خیر، میں نے عرض کیا کہ 2500 سال کے بعد یہ دعا قبول ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی ہے. لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 صدی عیسوی سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے جو تاریخیں لکھی گئیں، عیسوی سن تقریباً 550 سال ہو گئے. تو اس وقت تک کوئی نبی اور پیغمبر دنیا میں نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا. قرآن اور حدیث اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے. تو اس دوران جو ہے پوری دنیا خالی ہے نبی اور پیغمبر سے. نبی اور پیغمبر ہیں. حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا تو 550 سال تقریباً، 550 بھی 600 بھی، تقریباً 550 سال کے بعد حضرت عیسیٰ کی دنیا سے اٹھانے کے بعد اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جلوہ افروز فرمایا. اور یہ میں ایک ذرا سی بات اور بتا دوں کہ جب نبی اور پیغمبر نہ ہوں تو 550-600 سال میں تقریباً دنیا کا نقشہ بدل گیا. انسانیت ختم ہو گئی. جیسے اس زمانے کے ماہرین اپنی رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حکومت کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے، حکومت کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. اس زمانے میں 550-600 سال کا زمانہ جو ہے یہ جاہلیت کا دور ہے. کوئی آسمانی تعلیم نہیں، کوئی نبی پیغمبر نہیں، اور انسانیت کی شکل بگڑتی جا رہی ہے. انسانیت اپنی شکل پہ باقی نہیں ہے. بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، لیکن دور جاہلیت کا وہ بڑا امتیازی ایک تعارف آپ سنتے رہتے ہیں کہ لڑکی اور عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. جتنا ظلم اور ستم اس زمانے میں لڑکیوں کے اوپر کیا گیا، لڑکیوں کو عورت کو ایک ایسی مخلوق بنا دیا نعوذ باللہ کہ یہ گویا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
کہیں اس میں نحوست کا عنصر ڈال دیا، جیسا کہ آج بھی ہندوؤں کے یہاں عورتوں کے اندر نحوست کا ان کے ہاں گویا تصور ہے۔ یاد رکھیے اسلام نے کبھی کسی کو منحوس نہیں سمجھا۔ اسی دور میں لڑکیوں کے ساتھ جو ظلم اور ستم ہوئے آپ سب کو یاد ہے، آپ سب کے علم میں ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ میرے والد محترم نے کبھی ایک مثال دی تھی نقشہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کا نقشہ ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی گھر میں جائیں، باہر سے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن جب گھر میں گھسے تو وہاں کی صورتحال یہ دیکھی کہ جو باورچی خانہ اور کچن کا سامان ہے وہ بیڈ روم میں رکھا ہے، بیڈ روم کا سامان جو ہے وہ لان میں رکھا ہے، صحن میں باہر، ہر کمرے کی چیز دوسرے کمرے میں رکھ دی گئی ہے، ہر چیز کو تلپٹ کر دیا، جو چیز جہاں رکھنے کی تھی وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئی، جگہ سے بے جگہ ہو گئی۔ اور یاد رکھیے ظلم جس کا نام ہے، ظلم کی حقیقت یہی ہے، فرمایا کہ ظلم یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کو ایسی جگہ پہ رکھ دینا کہ جو اس کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اس کے شایان نشان نہیں ہے، یہ جگہ سے بے جگہ کر دینا، اس کا نام ہے ظلم۔ ظلم کی حقیقت یہی ہے، اسی لیے کائنات میں سب سے بڑا ظلم جو ہے جس کی طرف توجہ نہیں ہے، فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کرنے میں نہ کسی کا خون ہوتا ہے، نہ کسی کی زخم لگتا ہے، نہ مار پٹائی ہوتی ہے، شرک، بلکہ شرک میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تجربے سے نہیں کہہ رہا، شرک میں مزہ بھی آتا ہے، اور مزہ تو گناہ میں آتا ہی ہے، ہر گناہ میں لذت ہے، مزہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ گناہ کے اندر مزہ ان لوگوں کو آتا ہے کہ جن کا ایمان کمزور ہے، جن کا ایمان لاغر ہے، جن کا ایمان بیمار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ایمانی طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ کسی شخص نے یہ کہہ دیا، اور آج بھی کہنے والے کہہ دیا کرتے ہیں کہ ارے صاحب یہ جو مولوی حضرات گناہ کی مذمت کرتے ہیں تو یہ کبھی دیکھیں تو گناہ کر کے تو دیکھیں مزہ کتنا آتا ہے، حالانکہ مولوی کیا اور فلانا کیا، نام گناہ سے تو سب گزرتے ہیں، سوائے اس کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 1,24,000 نبی اور پیغمبر، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ معصوم عن الخطا ہے، اللہ نے انہیں گناہوں سے بچا لیا ہے، مادہ ہے لیکن اللہ کی حفاظت ہے۔ صرف نبیوں اور پیغمبروں کا طبقہ ہے کہ ان سے کوئی گناہ، کوئی لغزش اور کوئی گویا معصیت ان سے صادر نہیں ہوتی، ان کے علاوہ سب سے ہو جاتی ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان دنیا میں آ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا تھا صحابہ سے کہ کیا اگر کوئی زمین پر پیدل چلے، یعنی ننگے پاؤں چلے، پانی پڑا ہوا ہے زمین پر، اگر کوئی پانی پر ننگے پیر چلے تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے پاؤں گیلے نہ ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو ممکن ہی نہیں، جب پانی پہ چلے گا تو پیر گیلے ہوں گے۔
آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بہرحال گناہ میں ضرور ملوث ہوتا ہے، بچ نہیں سکتے۔ گناہوں کے جال اس طریقے پہ زمین پر بچھائے گئے ہیں کہ جو انسان دنیا میں آ گیا وہ گناہوں میں پھنس گیا، گناہ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ لیکن گناہ سے بچنے کا آپ کو اللہ نے سامان دیا ہے، معلومات دی ہیں، حلال اور حرام آپ کو سمجھا دیا اور بتا دیا۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں، بچنا چاہیں گے تو بچ جائیں گے۔ اور پھر بھی گناہ جو ہماری زندگی میں ہے اس کے لیے اللہ نے توبہ استغفار کا سامان بھی دیا، توبہ بھی کرتے رہیں، استغفار بھی پڑھتے رہیں، لیکن بہرحال گناہوں سے مفر نہیں ہے۔ گناہ میں یقیناً اور ایسی چیز ہے یہ گناہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل اسم، گناہ کیا ہے، گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کسی صحابی سے یا خادم سے کہ بھائی جانا وہ کتاب لے کے آؤ، وہ فہرست جو ہم نے شائع کرائی ہے گناہوں کی۔ جیسے اس زمانے میں علماء کیا اور پروفیسر کیا اپنی اپنی کتابیں پیش کرتے ہیں، یہ لیجئے یہ کتاب، یہ ہدیہ ہے، سائن کر کے آپ نے دی دی، یہ میری تصنیف ہے، میری کتاب ہے، میرے اشعار ہیں۔ ایسی کتابیں لوگ اپنے ملنے والوں کو دیتے ہیں کہ آپ کے علم میں یہ لیجئے۔ فتووں کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، دینی اور مذہبی کتابیں ہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ وہ فہرست نکال کے لاؤ جو گناہوں کی میں نے بنائی ہے یا اللہ میاں نے اوپر سے بھیجی ہے ہی نہیں، گناہوں کی فہرست نہیں ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ گناہ کہتے کسے ہیں اور گناہ کی حقیقت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ گناہ کی حقیقت سمجھ لو، گناہوں کی فہرست نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس چارٹ میں جتنی چیزیں ہیں یہ گناہ میں ہیں۔ فرمایا کہ الاسم ما حاک فی صدرک، فرمایا گناہ وہ ہے جو کرنے سے پہلے تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں ایک چبھن سی ہو، الجھن ہو، تمہیں ایک ایسی کیفیت ملے کہ تم یہ سوچو کہ یہ میں کروں یا نہ کروں۔ اسی کو تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں مطلب یہ کہ مجھے تأمل ہے، سوچ رہا ہوں۔ جو تمہارے دل میں قلب کے اندر جو کھٹکا ہو جائے، تم سمجھو یہ حلال ہے یا نہیں ہے، فرمایا اس عمل سے رکنے کا نام ہے ثواب اور اس کے کرنے کا نام ہے گناہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے، کیا آپ شراب کے بارے میں یہ پوچھیں گے کہ مولوی صاحب یہ حرام ہے یا نہیں ہے؟ سب کو پتا ہے، جو ساری عمر بھی نماز نہ پڑھے اسے بھی پتا ہے کہ شراب حرام ہے۔ زنا، بدنگاہی، جھوٹ، یہ ساری چیزیں گناہوں میں ہیں۔ آپ نے فہرست چھپی ہوئی نہیں دی امت کو کہ بس یہ اپنے گھر میں لٹکا لو، ان سے بچو۔ فرمایا کہ گناہ سے بچنا ہے تو اس کا یہ ہے، جہاں تمہیں معلوم ہے کہ یہ تو گناہ ہے اس سے تو بچو، لیکن جہاں نہیں معلوم کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے تو اہل علم سے سوال کرو، علماء سے پوچھو کہ حضرت یہ جائز ہے یا نہیں۔ اس زمانے میں مالیات کے اعتبار سے اتنی اسکیمیں نکلتی ہیں، NDFC پتہ نہیں کسی زمانے میں تھا، اب ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، NDFC اور کہیں سیونگز
اور شیئرز اور فلانے نئی نئی اسکیمیں بن کے آ رہی ہیں، لوگ زحمت بھی نہیں کرتے کہ علماء سے پوچھیں کہ صاحب یہ جو ایک اسکیم آئی ہے اس میں پیسہ لگاؤں یا نہ لگاؤں، اس کا فائدہ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں۔ بس ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی کر جاؤں، کچھ نہیں۔ بلکہ اکبر نے تو بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے، یہ امت کا نقشہ ہے۔ جس امت کو گناہ اور ثواب دونوں چیزیں سمجھا دی گئی تھی، انہوں نے گناہوں کے معاملے میں اپنا طرز یہ اپنایا ہے، اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے۔ ارے میاں جب تک دنیا میں رہتے ہو اپنا آرام، اپنا چین، اپنا سکون، اپنا مزہ، لذت کیوں ختم کرتے ہو؟ بھئی دنیا میں ہو تو مزے اڑاؤ، خوب لطف اٹھاؤ، اور جب دنیا سے جائیں گے آخرت میں، چلو اتنا تو یقین ہے کہ جائیں گے، تو وہاں جا کے دیکھیں گے شاید وہاں کوئی موقع مل جائے، کوئی ایسا مل جائے کہ جو ہمیں چھڑا لائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سوچ نظر آتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو تمہارے دل میں کھٹک جائے وہاں رک جاؤ۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت تقوی کسے کہتے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جو نماز سے پہلے پہلے مسجد میں نمازی آ جاتے ہیں، خطبے سے پہلے پہلے، میں اپنے شرح صدر سے اور حسن ظن سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے سب عاشق ہیں اللہ کے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ دین کا مذاق اڑانے والے نہیں ہیں۔ دین کا مذاق اڑانے والا تو نماز تک بھی نہیں آئے گا۔ ان کے دل میں دین کی مضبوط، دین کی ان کے اندر عظمت ہے تو یہ پہلے سے آ رہے ہیں، ورنہ آپ بتائیے کہ جو نہیں آ رہے وہ اور جو آ گئے وہ، آپ کے لیے کیا گنجائش نہیں تھی کہ آپ بھی بیٹھیں کہ ابھی تو میاں بہت وقت ہے، ابھی تو مولوی صاحب پتہ نہیں کتنا لمبا کھینچیں گے۔ لیکن دین کی محبت میں آپ سب آ رہے ہیں، مجھے شرح صدر ہے اللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو استقامت عطا فرمائے۔ تو کیا میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ ابھی اہل عقل، مادیت پسند وہ ابھی نہیں آئے، وہ آئیں گے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے تک آ جائیں گے، کیونکہ نام بھی تو لکھوانا ہے نا کہ جی میں بھی مسلمان ہوں، نماز تو پڑھی ہے میں نے۔ عام طور پہ جب تقوی کے بارے میں ذکر کیا جائے تو ایک طبقہ ایسا ہے مسلمانوں کا بگڑا ہوا جو یہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو، میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو، خود بھی آپ ڈرے اور فرما بھی رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو۔ انہوں نے مولویوں کے کندھے پہ رکھ کے یہ بات کہہ دی کہ صاحب یہ ہر وقت اللہ میاں سے جو ڈرایا جاتا ہے، تو کیا اللہ میاں کوئی سانپ کی شکل میں ہے، اژدہا ہے، کوئی دیو ہیکل ہے، یا کوئی نعوذ باللہ کوئی نقصان پہنچانے والی شکل ہے؟ ڈریکولا ایک زمانے میں نام سنتے تھے ہم، کہتے ہیں کہ ایسی ہیبتناک شکل ہے اللہ میاں کی؟ نہیں، کہتے ہیں پھر آپ کیوں کہتے ہیں اللہ سے ڈرو؟ جہالت ہے۔ مجھ سے آپ جڑیں یا نہ جڑیں، لیکن آپ اہل علم اور علماء سے ضرور اپنا رابطہ رکھیں، سلام دعا رکھیں، ملنا ملانا رکھیں، اپنے گھر کے قریب، اپنے شہر میں، اپنے آسانی جہاں پر ہو،
علماء کے ساتھ اپنا جوڑ رکھنے میں آپ کو فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ موت جب آئے گی اللہ تعالیٰ آپ کو گمراہی سے بچا لیں گے۔ علماء کے ساتھ ملنے ملانے کا یہ فائدہ بالکل مسلم ہے کہ آپ گمراہ نہیں ہوں گے، اور اگر گمراہوں کے ساتھ ملیں گے، اس لیے کہ گمراہی کی شکلیں بھی بہت ہیں، بلکہ گمراہی کی شکلیں زیادہ ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ 7ویں سپارے میں سورہ جو ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ فرمایا کہ وجعل الشمس والنور، وہ ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل منها۔ بہرحال وہ آیت اس وقت ہمیشہ یاد رہتی تھی، مجھے آ جائے گی۔ فرمایا کہ وجعل من الظلمات الى النور الى الظلمات، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ظلمات کو بھی پیدا کیا، نور کو بھی پیدا کیا۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، یہ ہے آیت۔ اللہ میاں نے ظلمات بھی بنائے، اور یہ اللہ کا کوئی نعوذ باللہ کوئی قصور نہیں ہے، کوئی الزام اور عیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظلمات بھی بنائے، پیدا کیے، نور کو اور روشنی کو بھی پیدا کیا۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، یہی ترجمہ ہے اس کا۔ زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا اور ظلمات اور نور بنائے۔ ظلمات جمع ہے ظلمت کی۔ ظلمت کے معنی ہے اندھیرا، تاریکی، جہاں نظر بھی نہ آئے، جو بالکل اندھیر بھٹ جگہ ہو۔ ظلمت آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ظلمت کے معنی رہنمائی ہے، روشنی ہے۔ فرمایا کہ ظلمت کے معنی ہے تاریکی، اندھیرا، ہدایت کے راستے سے ہٹ گئے۔ اور نور، نور کے معنی روشنی، نور کے معنی اجالا، نور کے معنی صبح نور۔ صبح نور کے معنی بھی یہی ہے کہ صبح کے وقت میں جو اجالا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق السماوات والارض وجعل منها ظلمات والنور۔ وجعل الظلمات، فرمایا کہ ظلمات جمع کے صیغے سے لائے ہیں اور نور مفرد ہے۔ ظلمات جمع ہے، مفرد کیا ہے؟ واحد، ظلمت۔ اور نور مفرد ہے، واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ انوار۔ انوار کے معنی بہت سی روشنیاں۔ تو قرآن کریم کو کوئی فصاحت اور بلاغت پر اگر دیکھے اور یہ کہے کہ صاحب یہ ظلمات جمع میں لے آئے، نور مفرد لائے، انوار لے آتے، اور نہیں تو ظلمات کو بھی واحد لے آتے۔ فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات وجعل الظلمۃ والنور، یا وجعل الظلمات والانوار۔ آیت کیا ہے صحیح؟ 7ویں سپارے میں دیکھیے، فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ یہ صحیح، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے ظلمات بھی پیدا کی، تاریکی اور روشنی بھی۔
ترجمہ یہی ہے۔ اب سوال یہ کہ آپ کہیں کہ صاحب ظلمات کی جگہ ظلمت لے آتے، نور مفرد ظلمت بھی مفرد، یا انوار لے آتے، نور کی جمع انوار۔ لیکن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن کا میں تو خیر بہت ہی محتاج ہوں بزرگوں کی کتابوں کے مطالعے کا، میرے والد محترم بھی اکثر و بیشتر معارف القرآن کو دیکھا کرتے تھے۔ میں نے جب اس آیت کو پڑھا تو یہی چیز اس میں بحث کی گئی ہے کہ ظلمت کو جمع کیوں لائے اور نور کو مفرد کیوں لائے، فصاحت کے خلاف۔ لیکن سبحان، قرآن کریم محتاج نہیں ہے فصاحت اور بلاغت کو قائم کرنے کا، یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے، بلکہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ظلمات سے مراد ہیں گمراہیاں اور نور سے مراد ہے حق، اور حق ویسے بھی ایک ہے۔ آپ بتائیے، اللہ کا نام حق نہیں ہے؟ اللہ حق اللہ کا نام ہے۔ اللہ ایک ہے تو ہدایت بھی ایک ہے۔ ہدایت کے سامان 2 4 6 نہیں ہیں، ہاں گمراہیوں کے بہت سی تعداد ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں گمراہی کے تو بہت سے راستے آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے، لیکن راہ ہدایت اور حق کا راستہ ایک ہوگا، بس یہ بتانا ہے۔ تو اب آپ غور فرما لیں کہ اصل میں نے عرض کیا تھا کہ علماء سے اپنا جوڑ رکھیں، ملنا ملانا رکھیں، لیکن اگر کوئی عالم بمانا شکل سے مولوی لگ رہا ہے، اول تو یہ شکل مولویوں کی نہیں ہے، یہ شکل جو آپ کو میری نظر آ رہی ہے، میرے حق میں دعا استقامت کی کر دیں، جو آپ میں ماشاءاللہ داڑھی سنت اور شریعت کے مطابق رکھے ہوئے ہیں، لباس بھی سنت اور شریعت کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، جو ایسے نہیں ہیں ان کو اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کسی کو برا نہ کہو۔ لیکن یہ شکل مولویت کی نہیں ہے، یہ بہت بڑا حملہ ہے، پروپیگنڈا ہے، نفرت پیدا کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے، یہ تقسیم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی نے داڑھی رکھ لی بیٹے نے گھر میں، تو دوست بھی کہیں گے، ماں باپ بھی، تم بھی مولوی بن گئے۔ تو مولوی بننا اتنا آسان ہے کہ بس شیو چھوڑ دو مولوی ہو گئے۔ تو یہ کتابیں ساری 6 حدیث کی کتابیں اتنی بھاری کہ طالب علم اٹھا نہیں سکتا، یہ سب نعوذ باللہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اتنی آسان ہو گئی مولویت کے بس داڑھی رکھ لو، نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جو سنت اور شریعت کے مطابق مرد اپنی شکل صورت اور وضاقت بنائیں گے، یہ لباس اور یہ حلیہ اور یہ شکل مولویوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ لباس ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مولویوں کی شکل قرآن کریم نے، اللہ کے رسول نے کہیں بھی نہیں بتائی۔ تبلیغی جماعت کو میں ہمیشہ پسند کرتا ہوں اور ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، بے لوث کرتا ہوں، مجھے کون سے ان سے ووٹ چاہیے، مجھے تو ان سے چندہ بھی نہیں چاہیے۔ بعض لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ مدنی مسجد آیا کریں شب جمعہ میں نے کہا ہاں بھائی، بس میری کوتاہی ہے، جا نہیں پاتا، پہلے مکی مسجد میں ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی بس میں کیا کروں، میں گناہگار ہوں، کوتاہی ہے جو میں نہ مکی مسجد جا سکتا ہوں نہ مدنی یعنی جا نہیں سکا، جا سکتا ہوں کی بات نہیں ہے۔ ابھی میں نماز پڑھ کے چلا جاؤں،
لیکن مشورہ دینے والوں نے بعضوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ پابندی سے مدنی مسجد جائیں گے شب جمعہ میں تو مولانا مدرسے کا بھی فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ میں سمجھا نہیں، مدرسے کا کیا تعلق؟ کہنے لگے بڑے بڑے اہل دولت، اہل ثروت، تاجر آتے ہیں، انہیں نظر آتا ہے بھئی یہ معتمم صاحب فلانے مدرسے کے ہیں، یہ فلانے ہیں، آپ کو کون نہیں پہچانتا؟ جب آپ شب جمعہ میں مدنی مسجد میں، یہ لوگوں کا کہا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے افسانہ نہیں کر رہا ہوں، جب آپ مدنی مسجد میں آئیں گے تاجروں کی نظر میں آ جائیں گے، پھر دیکھیے کتنا چندہ آئے گا۔ میں نے کہا بھائی اس نیت سے تو ساری عمر بھی نہیں جاؤں گا مدنی مسجد میں، چندہ لینے کے لیے جاؤں میں، اس لیے جاؤں کہ تاجر میری شکل پہچان لیں اور پتہ چلے کہ ہاں بھئی یہ بھی پابندی سے ریگولر وزٹ ہے ان کا۔ نہیں، یہ خیرت اسے برداشت نہیں کرتی۔ یہ مشورہ بھی مت دیا کیجئے کبھی کسی کو۔ لیکن بہرحال تبلیغی جماعت سے بہتر خدا کی قسم میں وضو سے ہوں، منبر رسول، محراب جمعے کا دن، اور پھر 12 ربیع الاول۔ کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ میں آج بھی کہتا ہوں پوری روئے زمین پر اگر پہاڑوں میں بھی لوگ پہنچ گئے، اگر سمندروں میں پہنچ گئے، اگر ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، کائنات میں تبلیغی جماعت سے بہتر کوئی کام نہیں ہے، کوئی جماعت ان سے بہتر نہیں، کوئی کام ان سے بہتر نہیں۔ تو یہ تو میں ہمیشہ کہتا رہتا۔ تو تبلیغی جماعت کا مجھے یہ میں تعریف اس لیے بھی کرتا ہوں، ابھی پرسوں ایک جماعت آئی ہوئی تھی وہاں سے موزمبیق سے، یہاں ٹھہرے ہوئے تھے ہمارے ہاں، مجھ سے بھی ملے، تو انہیں بھی میں نے یہ واقعہ سنایا اور میں سناتا رہتا ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں بنگلہ دیش گیا تھا، کاکرائل ان کا وہ ہے جیسے مرکز، کاکرائل کہلاتا ہے ڈھاکے میں، میں چلا گیا۔ ایک ٹونگی میں بھی ہے، چاٹ گام یا جہاں بھی، میں چلا گیا ڈھاکے میں۔ تو حضرت مولانا سعید احمد صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ بزرگ سے تبلیغ جماعت میں ان سے ملنے کے لیے گیا، ان کی زیارت کی، ان سے ہاتھ ملایا۔ پھر مجھے وہاں سے ایک مسجد میں مغرب کی نماز میں پہنچنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ڈھاکے کا ٹریفک بھی ایسے ہی ہے، جام رہتا ہے، سائیکلیں اور وہ رکشہ سائیکلیں، یہ سب۔ عصر کے بعد ہم ان سے ملے مولانا سعید احمد صاحب سے، اور پھر وقت کم تھا مغرب میں وہاں پہنچنے کا، تو بس مل کے ہم چل رہے تھے، میزبان میرے ساتھ تھے۔ تو میرے آگے ایک بڑے بزرگ سے ذرا بوڑھے عمر رسیدہ، وہ ذرا آہستہ چل رہے تھے، یعنی میں نے بے اختیار کہہ دیا کہ مولانا ذرا راستہ دیجیے گا، لنگی پہنے ہوئے۔ آپ بتائیے لنگی یہ تو سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جو لنگی سلی ہوئی ہو وہ نہیں کہ ہوا کے مخالف چلے تو لنگی کھل کے نظارے کرا دے، یہ سنت نہیں ہے۔ یہ دھوتی باندھنا سنت نہیں ہے، چادر لپیٹنے کا نام سنت نہیں ہے۔ سنت وہ ہے کہ جو لنگی آپ سنت کی نیت سے پہننے کے جس میں آپ کا سطر چھپا رہے۔ تو عام طور پہ علماء پہنتے ہیں، میرے والد ہمارا پورا یعنی ہمارا گھرانہ، ہم سب لنگی باندھتے ہیں، پہنتے ہیں، سوتے وقت بھی ویسے بھی۔ باقی یہ ہے کہ یہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور علماء میں عام طور پہ نظر آتی ہے۔ بنگال میں تو یہ لباس میں بھی شامل ہے لنگی۔ میں نے مولانا سعید، میرے سامنے وہ صاحب تھے بیچارے، میں نے کہا مولانا ذرا جگہ دیجیے گا، میں تو بڑی کرخت آواز میں، موٹی آواز میں بولے، میں مولانا نہیں ہوں، انجینئر ہوں۔
اب آپ سمجھے، یہ تربیت ہے۔ تبلیغی جماعت میں لگنے کے بعد پائلٹ لگتا ہے تو داڑھی رکھ لیتا ہے، انجینئر اس میں لگے تو وہ داڑھی، اور پولیس کا ریٹائرڈ افسر ہو، فوجی ہو، اور صاحب کوئی بزنس مین ہو، یہ تبلیغی جماعت میں جو جا کے شکل و صورت آپ کی شریعت کے مطابق بنتی ہے، یہ شکل صورت مولویوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ شکل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے اسے مولویت کی شکل بنا دیا، وہ پکڑ میں آئیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، کبھی داڑھی والے کو آپ یہ کہہ کے ملا جی کہتے ہیں، کہیں تم بھی مولوی بن گئے، تانے دیتے ہیں۔ جو مولویت کا نام لے کے تانا دے گا، اگر والدین اولاد کو تانا دیں گے، مجھے اندیشہ ہے، میں فتویٰ نہیں لگا رہا کہ وہ کافر ہو جائیں گے۔ داڑھی رکھنے کو تم اتنا طنز کے انداز میں، تم بھی مولوی بن گئے، تم بھی مولویوں کے چکر میں آ گئے، نعوذ باللہ من۔ اسی لیے تو یہ قوم عذاب کا شکار ہے کہ اپنے لب و لہجے کو بھی ٹھیک نہیں کرتے۔ یہ حلیہ جو میرا ہے، یا آپ میں سے جتنے شریعت کے مطابق داڑھی رکھے ہوئے ہیں، مونچھیں بھی اور یہ سب چیزیں بھی سنت کے مطابق، یہ حلیہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افکار و نظریات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ گمراہی کیا ہے۔ اس لیے کہ جب گمراہ کرنے کے لیے کوئی آتا ہے تو وہ بھی بڑا لیس ہو کے آتا ہے، اسلحے سے۔ بس یہ واقعہ سنا کے میں پیچھے چلتا ہوں جو میرا عنوان ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، بڑا مشہور سنا ہے آپ نے۔ دروازے میں دستک ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ اندر سے پوچھا کون؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، فرستادہ، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ اے فلانے عابد اور زاہد، تمہاری آج تک جتنی عبادتیں تھیں اللہ نے قبول فرما لی، اور آج سے تمہیں یہ کہہ دیا کہ اب تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تک جو بھی کیا وہ قبول، باقی سب معاف۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ابھی سامنے نہیں آیا، دروازے ہی سے پیغام دے رہا ہے۔ یہ اللہ والے بزرگ تھے، صحبت یافتہ تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ پیغام دینے والا کہتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، پیغام یہ ہے کہ آج تک کی عبادتیں قبول اور بقیہ زندگی موت تک سب معاف۔ فوراً وہ سوچ، ذرا سا ایک لمحے سوچنے لگے کہ جہاں تک قبولیت کا معاملہ ہے تو وہ تو خیر کوئی ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما سکتے ہیں۔ جب قبول کرنے پہ آئے تو بے ڈھنگی عبادت بھی قبول کر لیتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اس نے کیا کہہ دیا کہ بقیہ زندگی کی معاف ہو گئیں۔ ہمیں تو یہ علم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 ربیع الاول آپ کی وفات کی بھی تاریخ ہے، جب آپ تشریف لائے ہیں سہارے سے اور آ کے آپ نے نماز پڑھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہٹنے لگے مصلی سے، آپ نے اشارے سے فرمایا کھڑے رہو، اور خود وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ پہلو میں نقاہت ہے، کمزوری ہے، حضور بیٹھ گئے، حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی، حضور نے، یہ تو میرا مطلب یہ کہ ہمیں اور آپ کو بھی علم ہے اس واقعے،
وہ یہ سوچنے لگے کہ جہاں تک قبولیت کا معاملہ ہے وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے تو اپنے نبی کی بیماری میں بھی نماز معاف نہیں کی، میری کر دی۔ اوہ، یہ شیطان ہے، ابلیس، یہ ابلیس اور شیطان ہے جو مجھے بہکانے کے لیے آیا ہے۔ اور کیا بن کے آیا ہے؟ فرشتہ۔ کہہ رہا ہے نا میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ فوراً سمجھ گئے یہ کوئی ابلیس اور شیطان ہے۔ انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ زور سے پڑھی۔ شیطان بھاگا ہے وہاں سے، اور یہ کہتا ہوا بھاگا ہے کہ میں نے اس راستے سے بڑے بڑے عابدوں اور زاہدوں کو میں نے بھٹکا دیا۔ اے فلانے، تجھے بھی میں بھٹکانے آیا تھا، لیکن تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً یہ کہا کہ جاتے جاتے بھی تو میرے ایمان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کان کھول کے سن لے، مجھے میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ میری نظر اس پہ اگر جم گئی کہ میرا علم تھا تو میں بچ گیا۔ اوہو، یہ بھی گمراہی ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے کہ گمراہی کی شکلیں کیسی ہیں۔ فرشتہ، شیطان اور ابلیس کسی مولوی کو بہکانے آئے گا تو مولویوں کی شکل ایسی ہی بنا کے آئے گا۔ اسے پتا ہے کہ یہ ویسے تھوڑی آ جائیں گے میرے سے، اور دنیا داروں کو جب اول تو ضرورت ہی نہیں پڑتی اسے بہکانے کی، یہ تو خود ہمارے راستے پہ چل رہا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، شیطان اور ابلیس نے جو ہے ہر جہت اور ہر طرف سے حملہ کیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ ظلمت کے راستے زیادہ ہیں، ہدایت کا ایک ہے۔ بس راہ ہدایت صرف قرآن اور حدیث ہے، اور گویا صحیح افکار و نظریات ہے۔ ظلمات جگہ جگہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص زمین پر ننگے پیر چلے پانی پر، یمشی علی الماء، اور اس کے پیر گیلے نہ ہوں؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، پیر تو گیلے ہوں گے جب گیلے پہ چلے گا۔ فرمایا بالکل اسی طریقے پر جب کوئی انسان دنیا میں آ جائے، بس یوں سمجھیے کہ اب یہ گناہوں کے جال میں آ گیا، پھنس گیا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ گناہگار تو ہم سب ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ نبی اور پیغمبر معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کوئی غلطی، کوئی قصور کچھ نہیں، اور ان کے علاوہ سب سے ہوتا ہے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو 600 سال کا زمانہ ہے اس میں سارا نقشہ بدل گیا۔ میں اپنے والد کی بات عرض کر رہا تھا، کچن کا سامان بیڈ روم میں، بیڈ روم کا سامان باتھ روم میں۔ آپ اندر گئے، آپ نے کہا یار باہر سے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا، یہاں تو یہ سارا کا سارا نقشہ ہی بدل گیا۔ جو چیز جہاں پہ رکھنے کی تھی وہاں پر نظر نہیں آ رہی، بس آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو جہنم، اس لیے کہ جہنم ایسی ہی جگہ ہے کہ جہاں آپ کو کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہ ملے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا کا نقشہ ایسا ہی بن گیا تھا۔ 550 سال تک کوئی نبی اور پیغمبر نہیں، کوئی آسمانی ہدایت نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، کمزوروں پر ظلم ہو رہا ہے، عورتیں اور لڑکیوں کے اوپر ظلم ہے، کوئی شرافت نہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ دور جاہلیت آپ نے سنا ہے، دور جاہلیت میں یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں باقی۔ جب صورتحال یہ ہو گئی
تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں بنا کر اللہ نے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو دنیا میں جلوہ افروز فرما دیا۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، سن عام الفیل۔ اس زمانے میں سن کے نام بدلتے رہتے تھے، بس جب لوگوں نے چاہا کہ ایسا رکھ دو، انہوں نے کہا ایسا رکھ دو۔ غیر معمولی واقعہ جب پیش آتا تھا تو اس کا نام اسی واقعے پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ جیسے میں مثال دے رہا ہوں، سانحہ ماڈل ٹاؤن، بھائی ماڈل ٹاؤن نقشے میں تو ماڈل ٹاؤن رکھا ہے، سانحہ ماڈل ٹاؤن کیا ہوتا ہے کہ جی یہاں ایسا ہوا تھا۔ سانحہ فیض آباد، وہ جو دھرنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ٹرین کا حادثہ ہو جائے تو وہ سانگی اسٹیشن کے نام سے مشہور ہو، بھئی اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، بھئی زلزلہ آیا فلان۔ اس زمانے میں سن کا نام رکھا جاتا تھا واقعے کے اوپر۔ کوئی عظیم واقعہ پیش آیا، انسان کی عقل حیران رہ گئی۔ تو وہ کیا واقعہ پیش آیا؟ ابرہہ لشکر لے کے آ رہا ہے، یمن کا بادشاہ، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ختم کر دوں اور ڈھا دوں اور اس کو منہدم کر دوں۔ لوگ یہاں بڑے بھاگے چلے آتے ہیں، یہاں ہے کیا؟ میرے محل میں آتے نہیں، وہاں دنیا بھر کی نعمتیں۔ تو اب یہ ہے کہ صاحب وہ آیا لشکر لے کر، اور زمانہ ہے متولی ہیں کون خانہ کعبہ کے؟ حضرت عبد المطلب، جو دادا ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ عبد المطلب کو اطلاع ہو گئی، آ رہا ہے بھئی وہ لے کے آیا لشکر۔ بہرحال واقعہ لمبا ہے اور ظاہر وقت گزر جاتا ہے جلدی۔ اس نے یہ ارادہ کیا، حضرت عبد المطلب پہاڑوں پہ چلے گئے، جو برابر میں پہاڑیاں ہیں مکے کی۔ یہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ پہاڑوں پہ کیوں چلے گئے؟ جب یہ بات کبھی کبھی جوڑی جائے کہ بھئی مسجد کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، نمازیوں کو اطلاع کر دو بھئی یہ ظلم ہے جی، یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ بیشتر نمازی یہ کہہ کہ بھئی مولوی صاحب کا مسئلہ ہے یار، ہمارا نہیں، ہم تو نماز پڑھنے جاتے ہیں، کوئی جانے دینے تھوڑی جاتے ہیں، لڑنے کے لیے تھوڑی جاتے ہیں۔ بھائی مسجد کا مسئلہ ہے، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، پیچھے کھڑے ہو جائیں، پتہ چلے کہ مولانا کی ایک طاقت ہے۔ لوگ نہیں آتے، اور بعض لوگ مثال دیتے ہیں، وہ بیت اللہ کو گرانے آ رہا تھا تو عبد المطلب پہاڑ پہ چلے گئے، بجائے اس کے کہ فوج جمع کرتے کہ اس کو ماریں گے مل کے۔ لیکن وہاں ایمان کا مسئلہ تھا، ایمان اور یقین کہیے۔ حضرت عبد المطلب دادا ہیں، یہ الفاظ اور جملے ان کے آپ سنیں ایمان تازہ ہوگا کہ جب ان کے اونٹ ابرہہ کے لشکر نے چرا لیے، پکڑ لیے، تو وہ اپنے اونٹوں کے مسئلے میں گئے، بھائی میں آ رہا ہوں اسے اطلاع کر دو۔ ابرہہ کو اطلاع ہو گئی، تو اللہ نے ایسا مرتبہ دیا تھا خواجہ عبد المطلب کو کہ جب وہ سامنے سے داخل ہوئے تو ابرہہ جو تھا اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک دم اچک کے کھڑا ہو گیا اور زمین پہ بیٹھ گیا، یعنی قالین پہ۔ تو دونوں کے دونوں ایک ہی جگہ بیٹھ گئے، یہ اس پر رو پڑا۔ فرمائیے کیسے تشریف لائے؟ بھائی کچھ بھی نہیں، وہ میرے اونٹ تھے، وہ تمہارے آدمیوں نے قبضے میں کر لیے، ان کو چھوڑ دو، میری ملکیت ہے۔ اچھا اور کچھ فرمائے؟ نہیں اور کچھ نہیں۔
یہ حیران ہے کہ میں نے اتنا بڑا اعلان کیا ہوا ہے، آپریشن کرنے جا رہا ہوں بیت اللہ کو گرانے، یہ اس کے متولی ہیں اور کچھ نہیں پوچھتے۔ اس نے کہا کہ اونٹ تو آپ کو مل جائیں گے، آپ نے اپنے اس گھر کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں کی۔ خواجہ عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے الفاظ یہ ہیں، انا رب الابلی امنعها، بھائی میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹ تمہارے ساتھیوں نے قبضے میں کیے، میں ان کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ وَلِلْبَيْتِ رَبٌ، فرمایا کہ جس گھر کو تو ڈھانے جا رہا ہے اس گھر کا بھی ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ یہ جملے کوئی پوری امت کو تھوڑی دیے ہیں کہ جب کبھی مسجد کے اوپر کوئی وبال آئے، مصیبت آئے، آپ کہے جی یہ تو مولوی صاحب کا مسئلہ ہے، امام صاحب کا مسئلہ نہیں۔ ہر ایک کو چاہیے کہ مسجد کے معاملات میں یہ دیکھیں کہ کیا زیادتی ہو رہی ہے، اللہ کا گھر ہے یہ، خواجہ عبد المطلب بننے کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ بہرحال ابرہہ آیا اور شکست فاش ہوئی، تباہ و برباد ہو گیا۔ علم ترى کیف میں اس کا ذکر ہے، کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گیا۔ بس اس واقعے کے یہ اتنا غیر معمولی واقعہ تھا کہ لوگ منظر دیکھنے کے لیے بیٹھے تھے کہ خانہ کعبہ کو صفحہ ہستی سے مٹائے گا، کوئی فوج نہیں، کوئی رینجرز نہیں، کوئی ٹینک نہیں، کوئی تیر نہیں، بھئی کیا ہوگا؟ لیکن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ہاتھی جس پر بیٹھ کے ابرہہ آ رہا تھا بہت فاصلے پہ جا کے اس کے قدم جم گئے، پٹائی بھی کی، چلنے کو بھی کہا، سب کچھ کیا، بیت اللہ کی طرف اس کے قدم بڑھتے ہیں، اور جب اسے موڑ دیا تو ایسا بھاگا کہ دور تک پہنچ گیا۔ جب بیت اللہ کی طرف لے کے جاؤ تو رک جائے، یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ کوئی بھی تو آگے نہیں بڑھا سوائے ایک مخلوق آئی ہے ابابیل، اس نے اس قافلے کو تباہ و برباد۔ انہوں نے کہا بھئی یہ واقعہ واقعی عقل حیران ہے۔ بس اس سن کا نام رکھ دو عام الفیل، ہاتھیوں والا سن۔ اس کے 55 دن کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو شکم مادر میں تھے حضرت آمنہ کے، آپ 12 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ 570 عیسوی، میں نے عرض کیا نا کہ تقریباً 550-600 سال کے بعد حضور جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ پیر کا دن تھا اور صبح صادق کا گویا وہ وقت تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ آج بھی الحمدللہ 12 ربیع الاول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی وہ بھی سن لیجئے۔ فرمایا کہ لہذا الشہر فی الاسلام فضل، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ امام شافعی فرما رہے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے تمام مہینوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ربیع فی ربیع فی ربیع، 3 دفعہ ربیع، ربیع ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھئی ربیع الاول کے مہینے کو اللہ نے کیوں فوقیت اور فضیلت دی ہے؟ سنو، فرمایا کہ 3 ربیع اس مہینے میں جمع فرما دیا اللہ۔ ایک ربیع تو وہ ہے جو نام ہی ربیع الاول ہے، فرمایا کہ
ربی کے دوسرے معنی ہیں موسم بہار، ربی کے ایک معنی ہے مجسم بہار۔ فصل ربی تو اب بھی کہتے ہیں پنجاب میں جہاں کھیتی باڑی کہ ربی کی فصل چل رہی ہے جی، فصل ربی موسم بہار۔ فرمایا کہ ربیع الاول کو اللہ نے اس لیے فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اس مہینے میں 3 ربیع جمع ہو گئے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا، موسم بہار کا تھا، اور مجسم بہار بنا کے اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیا۔ آپ دنیا میں تشریف لے آئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ولادت پاک کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور ہم جو بات اپنے بزرگوں سے یعنی ہمارے بزرگ اہل حق تھے الحمدللہ، یہ نہیں کہ کوئی غلطی پہ تھے، فاش چھوٹی موٹی غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں، فاش غلطیوں کے اوپر ہمارے بزرگ کا کوئی اجماع نہیں تھا۔ یہ شعر میں پڑھتا ہوں، کس کا ہے مجھے آج تک یہ بھی نہیں پتا، لیکن اس کے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حضور دنیا میں تشریف لے آئے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، فرمایا کہ ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر۔ یہ تو ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر حضور کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات بھی نہ پیدا کی جاتی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا کہ ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب یہ سب بنا صلی علی محمد۔ درود شریف پڑھیے بھئی ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ دنیا میں تشریف لے آئے، دنیا 550-600 سال سے جو دنیا کا نقشہ بدل گیا تھا، بگڑ چکا تھا، گھر کا نظم تباہ و برباد تھا، یہاں کا سامان وہاں، وہاں کا سامان یہاں، اللہ نے ایک اپنے حبیب کو بھیج دیا ہے کہ اب جا کے آپ دنیا کے ساز و سامان کو درست فرماتے ہیں۔ جو چیز جہاں پر تھی، جہاں کے قابل تھی، آپ اس کام کو نمٹائیں۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، آپ نے اسی لیے یہ فرما دیا تھا، فرمایا کہ بھئی انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا میں اپنی واہ واہ کرانے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں لوگوں کے اخلاق، سیرت اور کردار کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا۔ یہ مقصد بعثت ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لے آئے اور اللہ نے مقصد کائنات جو تھا دنیا بنانے کا، آج آپ کو دنیا میں بھیج دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پورا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوگا، اور اس میں آج یہ دوسرا جمعہ ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ 12 تاریخ بھی ہے ربیع الاول کی۔ آج کی تاریخ میں آپ دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیج دیا۔ اسی لیے وہ آیت میں نے پڑھی تھی، فرمائے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں نے کہا تھا کہ پچھلے جمعے کہا تھا کہ دعا مانگی تھی دو نبیوں نے کہ ایک نبی اور پیغمبر کو بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اطلاع دی ہے قیامت تک کے لیے، جو دعا مانگی گئی تھی جس نبی کے لیے، میں نے اس نبی اور پیغمبر کو بھیج دیا ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لے آئے۔ پھر آپ کے دادا کو اطلاع ہوئی، دادا نے پھر آپ کو گود میں لیا، آپ کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ رضاعت کے منزل میں، پھر آپ کو اللہ نے یہ سارے اوپر سے انتظامات ہو رہے ہیں کہ آپ کو رضاعت کے لیے گاؤں اور دیہاتوں سے عورتیں آتی ہیں بچے لینے کے لیے، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بچوں کی تربیت گاؤں کی آب و ہوا اور ماحول میں کی جائے۔ چنانچہ آپ حضرت حلیمہ سعدیہ جو قبیلہ بنو سعد کی ایک بڑی نیک خاتون ہیں، آپ کو انہوں نے لے لیا۔ یہ ایک لمبی چوڑی بات ہے، لیکن یہ کہ میں اگلے جمعہ آپ کے سامنے یہاں سے شروع کروں گا۔ اب میں صرف یہ بات عرض کر دوں، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی بات ہر سال آ جاتی ہے زبان پر۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی 3 قسمیں، اس کے بعد میں بس دعا کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ولادت ہے ولادت جسمانی اور بشری، ایک ولادت ہے ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری ولادت ہے ولادت عمومی۔ بس فرمایا کہ پہلی ولادت بشری ولادت اور جسمانی تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے حکم کے مطابق، اللہ کے گویا اللہ کا حکم ہوا ہے، آپ کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے۔ حضرت آپ کی والدہ آمنہ کے بطن سے آپ کو بھیجا ہے۔ فرمایا کہ یہ جسمانی اور بشری ولادت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، عیسوی سن 570۔ اس تاریخ کو یہ سعادت حاصل ہو گئی، یہ سعادت مل گئی۔ وہ لمحہ جو تھا جب آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ بڑا عجیب لمحہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیج دیا۔ بعضی چیزیں، وہ شعر ہے، فرمایا کہ شاباش آن صدف کے چنا پرورد گوہر۔ گوہر تو آپ جانتے ہیں موتی کو کہتے ہیں۔ شاباش آن صدف کے چنا پرورد گوہر، آبا ازو مکرم ابنا عزیز تر۔ فرمایا کہ یہ سمندر میں سیپ ہوتا ہے، سیپی جسے کہتے ہیں، اور سیپ کے اندر اصلی ہیرا ہوتا ہے، موتی، ہیرا نہیں موتی۔ تو سمندر تو یہاں بھی ہے اور پوری 3 حصوں پر پانی ہے، پانی ہی پانی ہے، اس میں سیپ ہوتا ہے، سیپ کے اندر موتی ہوتا ہے، سچا موتی۔ فرمایا کہ اتنے سیپ ہیں، اتنی سیپیاں ہیں، ان سب میں کیا موتی ہے؟ نہیں، ایک سیپ ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے وہ موتی پیدا کر دیا۔ کیسے؟ فرمایا سیپ کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، جب بارش برستی ہے
موسم کی پہلی بارش جب برستی ہے تو سیپ کا منہ بند ہو جاتا ہے. جب پانی کا قطرہ چلا گیا سیپ کا منہ بند ہو گیا. فرمایا کہ اس سیپ کے اندر سے موتی نکلتا ہے لیکن ہر سیپ میں سے نہیں نکلتا. فرمایا کہ وہ میرے والد ایک شعر پڑھتے تھے کہ سونا پہاڑوں کی کان میں نکلتا ہے اور ہیرا سمندر کے سیپ میں نکلتا ہے. لیکن فرمایا کہ ہر سمندر میں ہیرا موتی نہیں ہے، ہر پہاڑ میں سونا نہیں ہے. وہ شعر مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا. فرمایا کہ سیپ کا منہ بند ہوا، اس میں موتی بن گیا، لیکن یہ پتہ نہیں کتنے سیپوں میں سے ایک سیپ میں سے نکلتا ہے. فرمایا کہ اللہ نے حضرت آمنہ کے بطن میں جو اللہ نے پرورش کے لیے رکھا ہے، اللہ نے اس سچے موتیوں سے بھی بڑھ کر اللہ نے جو موتی عطا فرمایا ہے وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ شاباش صدف کے چنا پروردگار، آبا ازو مکرم ابنا عزیز تر. آپ کی شان یہ، دنیا کے حالات یہ ہیں کہ تو چھوٹوں کو بڑوں سے مرتبہ ملتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کے شاگرد ہیں، یہ ان کے فلاں ہیں. چھوٹوں کو مرتبہ اور مقام ملتا ہے، بڑوں کے مرتبے کے طفیل. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے آپ کے بڑوں کو بھی قدر و منزلت والا بنا دیا، آپ کے چھوٹوں کو بھی قدر و منزلت والا بنا دیا. شاباش صدف کے چنا پروردگار، آبا ازو مکرم ابنا عزیز تر. تو فرمایا کہ یہ آپ کی شان ہے. وہ سیپ میں سے سچا موتی اللہ نے دیا ہے. یہ آپ دنیا میں تشریف، یہ ہے بشری جسمانی ولادت. یہ موتی ہر سیپ میں ایسا موتی نہیں ہے. اور فرمایا کہ دوسری ولادت ہے ولادت نبوی، وہ بھی ولادت ہے. اور وہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، جب 40 سال کے ہو گئے پھر اللہ نے آپ کو دوسری ولادت دی ہے، اور یہ ہے ولادت روحانی، ولادت نبوی. یہ دوسری ولادت ہے. اور اس ولادت سے متعلق میں نے عرض کیا تھا، مقصد یہ ہے کہ اب حضور جو پیغام لے کے دنیا میں آئے ہیں وہ کام کریں گے، اور کیا آپ نے. اسی لیے وہ آیت میں نے پڑھی تھی، فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. اللہ کے نبی اور رسول میں ایک نمونہ اللہ نے آپ کو دیا ہے قیامت تک کے. یہ دوسری ولادت ہے. اور تیسری ولادت فرمایا کہ جب آپ عمر مبارک کے 63 سال مکمل کر کے دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا انتقال اور وصال ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے. یہ تیسری ولادت ہے. انسانی ذہن یہ سوچتا ہے کہ ولادت تو حیات کا نام ہے، موت کا نام تو ولادت نہیں ہے. یہ کیسی ولادت؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اسلامیہ کالج میں ان کا مزار ہے. فرمایا کہ تیسری ولادت وہ ہے جب حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور وہ ہے ولادت عمومی. ولادت عمومی کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو کام
نبیوں اور پیغمبروں سمیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ آج آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے آج تک نبیوں اور پیغمبروں کے جو کام تھے وہ اللہ نے نبیوں سے لیے، اب آج آپ کی ولادت، آپ کی گویا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ فرمایا کہ کام ختم نہیں ہوا، اب اللہ تعالیٰ آپ کا منصب اور نبوت کا کام آپ کی امت کے ایک ایک فرد سے لے کے یہ نبوت کے فرائض تقسیم ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور اللہ نے آپ کو دنیا سے بلا لیا۔ یہ تیسری ولادت ہوگی جس کا میں ذکر بعد میں کروں گا۔ فرمایا کہ یہ ولادت عمومی ہے، آج پوری امت کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے۔ دعوت اور تبلیغ کا کام مردوں کا بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے، مولویوں کا بھی ہے، مسٹروں کا بھی ہے۔ ہر مومن اور مسلمان جو عاشق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے ذمہ یہ کام ہے کہ تم نبی کے چھوڑے ہوئے مشن کو اور کام کو لے کے چلو، اور اسی میں ہماری بقا اور ہماری فلاح ہے۔ بہرحال میں نے آپ کی ولادت جسمانی اور بدنی کا کچھ تھوڑا بہت ذکر کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑی تفصیل میں نے پیش کی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول تھی، آپ دنیا میں تشریف لائے، اور پھر اللہ نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور کردار، آپ نے جس طرح سیرت ہماری بنائی انسانوں کی، اس کے اوپر میں کلام کروں گا۔ اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلیل جو میرا یہ پولیس کا گارڈ جو مجھے ملا ہوا ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ احمد علی، امجد علی اور پیارے میاں اور فیاضی بیگم، حاجی عبدالحمید ہمارے بڑے مشفق مہربان تھے، یہیں رہتے تھے، گجر برادری کے، یہ دنیا سے چلے گئے۔ حاجی ملک محمد اسلم اور فہد خلیل، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ تعالیٰ سب کو، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں، اے اللہ ہماری دعاؤں کی انہیں ضرورت بے شک نہیں ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اپنے حبیب کو، اے اللہ وہ درجات عطا فرما کے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، ان کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اے اللہ ہم اپنے پیارے نبی اور پیغمبر جن کے بڑے احسانات ہیں ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں اربوں کھربوں اور بے لامحدود جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ درود و سلام ہمارا سب کا اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں پہنچا دے اور درود و سلام کو قبول فرما۔ حضور کی اہلیہ، پہلی اہلیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو 27 سال آپ کے نکاح میں رہیں اور جن سے اولادیں بھی آپ کو ملی، ان کے بعد جو نکاح ازواج مطہرات سے آپ نے فرمایا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سمیت ازواج مطہرات کی سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ہمارے اولیاء اللہ، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، سب کی ارواح کو اپنا جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اہلیہ محمد اسلم
کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے اور طارق صاحب کے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الآفات والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔